ہم ان کی پوجا پاٹ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں اللہ کی طرف زلفا درجے میں، مرتبے میں۔ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے۔ ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے، نعبدو عبادت، کیا سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے؟ عبادت ہے۔ نظر و نیاز دینا عبادت ہے۔ پکارنا مصائب میں عبادت ہے۔ اب یوں مانا کرو، ہم ان کے سجدے اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں، ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ مرتبے میں ہمیں اللہ کے، یہ ہے مشرکین کا شرک، مشرکین مکہ کا۔ وہ کہتے تھے یہ دے نہیں سکتے، دلوا دیتے ہیں، یہ کر نہیں سکتے، رب سے کروا دیتے ہیں، ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ شرک ہے مشرکین مکہ کا۔ اگر آپ نے سورۃ یونس پڑھ لی ہے، اس کی آیت نمبر 18 میں اس کو بھی، ہاں میں نے خود پڑھائی سورۃ یونس، ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ یہ تو آج کے جو مشرکین ہیں، یہ تو ابو جال سے 100 قدم آگے ہیں۔ ابو جال کہاں ان کو پہنچے؟ ان کی رفتار بڑی تیز ہے، یہ جیٹ طیارے ہیں، شرک میں یہ جیٹ طیارے ہیں بالکل۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، مسجدوں پہ نہیں لکھا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ ان ظالموں نے کیا مذاق بنایا ہے دین کا۔ قرآن کہتا ہے مسجدیں اللہ کا گھر ہے، کسی اور کو مت پکارو، اور انہوں نے کیا لکھا ماتھے پہ؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال کو دیکھیے، اے اللہ کے رسول ہماری بات سنیے۔ پھر لکھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح۔ اس نیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ہماری آواز اگر ایسے کسی طبقے کے فرد تک پہنچ رہی ہے، کوئی ہماری ماں، بہن، بیٹی، بھائی، بزرگ سن رہا ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ کسی عربی کے پروفیسر کے پاس جاؤ اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا ترجمہ اس سے کرواؤ۔ چلو کوئی مولوی نہیں، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، نہ، عربی کا کوئی پروفیسر کرے ترجمہ اس کا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کراؤ ترجمہ۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ دیں، تجھے اللہ کا واسطہ ہے۔ اور یہ پاگل بناتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں، بزرگوں کا واسطہ دے کر۔ لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہیں، اور وظیفے کیا پڑھتے پھرتے ہو؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا، اے شیخ عبد القادر جیلانی تو دے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تو دے۔ یہاں سامنے گلی میں ایک صاحب رہتے تھے، ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ پرلی مسجد میں جاتے تھے۔ وہ سعودی عرب گئے
واپس آئے تو ہمارے پاس آنے لگ گئے۔ تو پھر وہ مجھے ملے کہ جی میں اس مسجد میں گیا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ تو میں نے اس خطیب سے پوچھا بھائی اس کا کیا معنی ہے؟ میں تو چونکہ عربی رہ کے آئے ہوں، مجھے تو عربی کا پتہ تھا، اس بیچارے کو اس کے معنی کا بھی پتہ نہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو واضح شرک ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سے آپ مانگ رہے ہیں، اسے آپ اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں کہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو دے۔ اور ابو جال کہتا تھا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ کیا ہیں؟ سفارشی، یہ ہمیں اللہ کے کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے۔ ایسے ایسے شٹلیات، پتہ نہیں شیطان ان کو وحی کرتا ہے، رات خواب میں الہام کرتا ہے، پھر یہ ممبر پہ بیٹھ کے سناتے رہتی۔ ایک مولوی صاحب سنا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرغ کھا رہے تھے اور بوٹیاں جو تھے وہ رکھ رہے تھے۔ ان کا جو طالب علم تھا وہ دال کھا رہا تھا۔ ہوتا ہمیشہ یہی ہے، طالب علم دال کھاتے ہیں اور مدرسے والے جو ہیں وہ بوٹیاں کھاتے ہیں۔ تو اس کی ماں دیکھ رہی تھی، اس کی ماں نے کہا شیخ آپ مرغ کھا رہے ہیں، میرا بیٹا دال کھا رہا ہے۔ تو شیخ نے ان ہڈیوں کا قوم بے اذنی، اٹھ میرے حکم سے مرغا زندہ ہوگی، مرغا زندہ ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا تب مرغے کھائے گا، نہ اس پہنچنا دینا مرغا کھانا، ساری زندگی دال ہی کھائے۔ لوگ کہتے ہیں جی سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایسے ایسے شٹلیات انہوں نے سنائے، لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو۔ ان اللہ یحکم بینہم، تخویف ہے جی، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جن چیزوں میں وہ جھگڑ رہے ہیں، یہ کل قیامت کے دن سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جو آدمی جھوٹا ہے، کفار، ناشکرہ ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، عقیدہ مشرکین کی تردید جی۔ حضرت عزیر اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں، اور جس طرح باپ بیٹے بیٹیوں کی بات نہیں موڑتا، اللہ بھی ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ اس کا اللہ نے جواب دیا اگر اللہ چاہتا کہ بنائے اولاد، لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تو ضروری تو نہیں تھا نا کہ جو تم مقرر کرو انہیں اولاد بنائے، یہ تو ضروری نہیں تھا، پسند کر لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا۔ تو تم پر اس نے چھوڑ دیا تھا کہ تم بتاؤ کہ اللہ کا بیٹا کون ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ اولاد سے، وہی اللہ ہے اکیلا غالب۔ خلق السماوات، پہلی عقلی دلیل دعوی توحید پر۔ دعویٰ کیا ہے؟ فاعبد اللہ، پیدا کیا اللہ نے آسمان کو اور زمین کو بالحق، لِاظہار الحق، لِیکون دلیلا علی الصانع۔ بالحق کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ اس کا ایک ایک ذرہ بنانے والے کی معبودیت پر دلیل بنے۔